ناظرین کرام، ذرا تصور کریں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، کیا اس کا دین مکمل رہ جائے گا؟ کیا وہ صرف قرآن سے نماز کا طریقہ، حج کی تفصیلات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب یا دیگر تفصیلات صرف قرآن سے نکال سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ بہت سے نئے مسائل ایسے ہوتے ہیں سب لوگ متفق ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، علماء اس پہ اجتہاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اعضاء کی پیوند کاری ہے، کیا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اب میں بولوں بھائی قرآن میں سے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، مجھے آپ بتائیے۔ یہ آج کل کے نئے فائنینشیل نئے مسائل آتے رہتے ہیں، اکنامکس کے، اسلامک فائنینس سسٹم کے۔ ایک بندہ بتایا جی مجھے تو بس قرآن کی آیت چاہیے ہر مسئلے کے اندر، جو ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے نا وہ مجھے قرآن کی آیت سے کرنی ہے۔ بہت سی نمازیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، جنازے کی نماز قرآن میں ہے، آپ نے پڑھی ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو جنازے کی نماز پڑھی جائے؟ وہ تو سب پڑھواتے ہیں اہتمام سے، وہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ یہ حکم زائد ہے نا قرآن سے، وہاں میں تو نماز کا حکم تھا۔ فرعون کی ہلاکت کا سبب انکار قرآن یا انکار کتاب نہیں تھا، بلکہ انکار سنت اور انکار رسول کی ذات تھی۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں اس کو نہ ماننا، یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا اور برا ترین انسان بنا۔ حتیٰ کہ ابو جہل جب مرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ فرعون آج بھی ہم اس کی مثال ایک انتہائی بری ہے کہ اس انسان میں تو فرعونیت پائی جاتی ہے۔ اتنا بڑا وہ کافر تھا، اس نے کفر کسی سے کیا تھا؟ کتب ستہ کے جتنے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، سارے اجمی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو اجمی سازش ہے۔ سب اجمیوں نے مل کر ایک حدیث کا ذخیرہ تیار کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کو مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اصحاب صفہ، ان کی تعداد ابن حجر کہتے ہیں کہ 80 سے 110 کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ یہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، دین سیکھا اور اپنے علاقے میں چلے گئے، اور وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب ہم سے خالی آپ لوگ معاملات لے لیں، اور البتہ عقائد اس کے لیے تو ایک پوری جماعت آئے گی، وہ سکھائے گی، کیونکہ عقیدے میں تواتر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی امر بطاعت رسولہ وجعل سنتہ سبیل رضوانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عثمان۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع حجت حدیث کے متعلق ہے۔ یہ پروگرام جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی طرف سے آپ احباب کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، فضیلت الشیخ ڈاکٹر فراز الحق حفظہ اللہ تعالی۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں مدینہ یونیورسٹی سے علوم حدیث کے اندر، اسی طرح آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں این ای ڈی یونیورسٹی میں، اسی طرح آپ ریسرچ اسکالر ہیں المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر۔ تو شیخ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا و مرحبا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کریں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، کیا اس کا دین مکمل رہ جائے گا؟ کیا وہ صرف قرآن سے نماز کا طریقہ، حج کی تفصیلات، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب یا دیگر تفصیلات صرف قرآن سے نکال سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ وہ شبہات ہیں جو آج کل کے دور کے اندر نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے، جس کے ذریعے حدیث کی شرعی حیثیت کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو یہ بتلایا جا سکے کہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، حجیت حدیث کیا ہے۔ مختلف اعتبار سے لوگ قرآن پر اور اسی طرح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ظنی ہے، یہ قطعی ثبوت نہیں دیتی۔ اس طرح کے مختلف اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کی شرعی حیثیت عوام الناس اور اسی طرح طلباء علم پر واضح کر دی جائے تاکہ وہ ان شبہات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو شیخ آج کا ہمارا جیسے موضوع ہم نے رکھا ہے حجیت حدیث کے متعلق، تو اسی کو لے کے چلتے ہوئے سب سے پہلا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ حجیت حدیث سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف قرآن ہی حجت مانا جاتا ہے یا حدیث کو بھی حجت کہیں؟ کیوں اسلام نے حدیث کو ایک بنیادی حیثیت دی ہے باعتبار اخذ حجیت کے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے یعنی ایک مسلمان، ہم ظاہر عام طور پہ مسلمانوں سے ہم مخاطب ہیں، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے ایمانیات کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، کہ اس پورے کائنات کا ایک خالق، مالک اور رازق ہے، اور اسی نے اس کو بنایا اور اسی کا فیصلہ اس کائنات کے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ یہ ایک عام ہر مسلمان کا اس پر یقیناً ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور ان پر حکم اور فیصلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو بندوں نے جو ان کا سوال بنتا ہے اپنے مالک سے، وہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ابتداءً یہ سوال نہیں بنتا کہ ہمیں کیوں کرنا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
بہرحال میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقام مرتبہ یہ قرآن مجید میں اور احادیث میں تو خیر بہت تفصیل سے اس کا مقام ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ جس چیز کو لوگ ہمارے یہاں بہت سارے تمام مسلمان بغیر کسی اختلاف کے حجت مانتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، اسی کی روشنی میں ہم اس کا مقام واضح کر دیں تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو تو حجت مانتا ہوں اور حدیث کے حوالے سے اس کا وہ اگر نظریہ نہیں ہے تو قرآن سے ہی اگر ہم وہ چیز کو واضح کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ اشکال نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی بات میں چاہوں گا کہ ہمارے ذہن میں جائے کہ پہلا انسان دنیا میں کون آیا؟ سب کا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ غور کریں، آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہ اس بات کی تائید ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض ما بینہما لاعبین، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ما خلقناہما الا بالحق، یہ بہت ہی عظیم حکمت اور بہت ہی عظیم مصلحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اس کی مزید سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی انسان آئے نہیں ہے لیکن ان کی ہدایت کا سامان پہلے آ گیا ہے۔ پہلا انسان ہی دنیا میں وہ آیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک اللہ کے بندوں کے ذریعے پہنچایا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یہ رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنایا۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ اپنے والد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بچی اپنی والدہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ بہت نیک نہ بھی ہو، انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے سے تھوڑے سے اونچے درجے والے شخص کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کائنات ایک بڑی عظیم حکمت کے تحت بنائی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چنے ہوئے اپنے محبوب بندے انبیاء کرام بھیجے اور لوگوں کو بتا دیا کہ تم نے اگر کسی کو فالو کرنا ہے یا آج کے زمانے میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو وہ یہ تمہارے لیے رسول کی ذات ہے۔ تو اس کا خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ جو رسول کا مقام ہے ہمارے دل میں اور جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کے دل میں، وہ رسول کی بات کا مقام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی، یہ آپ کی بات ہے، یا آپ کا عمل ہے، یا آپ کا اقرار فرمانا ہے، یا آپ کے اوصاف ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا بنایا تھا، آپ کی تخلیق، یہ سب کچھ حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد یہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دائرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے جو رسول کا مقام ہے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مقام ہے۔ اور ایک آیت اگر ہم سب بار بار سنتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، سب جانتے بھی ہیں، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے تمام انسانوں کے لیے یہ ایک رول بنا دیا۔ اب سنیے، اس آیت کو پڑھنے والا ایک بڑا عمر کا انسان بھی ہوگا، نوجوان بھی ہوگا، خاتون بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ انسان بھی ہوگا، کوئی کم تعلیم یافتہ انسان بھی ہوگا، جاب کرنے والا بھی ہوگا، کاروبار کرنے والا بھی ہوگا، سب کے لیے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ تو اب مجھے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ اسوہ حاصل کرنا ہے تو میں کہاں سے کروں گا؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنے بندوں تک پہنچایا، وہ اس کے اندر منعن اس طرح کا موجود ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کردار کیا ہوا کرتا تھا، کس طرح آپ تعلیم دیا کرتے تھے، اس طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو اس لیے نازل کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ایک موقع پر ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز سے فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آپ دیکھ لیں، ہر فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ نے قرآن کی آیت پر سنا دی اور ختم۔ یہ تو ہم بھی آپ بھی آج کر سکتے ہیں، رسول کا مقام کیا ہوا اگر وہی آیت خالی پڑھ کے اگر سنانی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مقام اور سنت کی اہمیت اسی سے معلوم ہو جاتی ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر لازم کیا ہے کہ ہم آپ سے اپنا اسوہ لیں۔ تو آپ کی زندگی کہاں سے لیں گے؟ حدیث سے لیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہ سب باتیں آگے آئیں گی کہ پھر ہم تک حدیث کیسے پہنچی ہے، اور پھر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی حدیث کا ایک عمومی مقام انشاءاللہ۔ ایک حدیث کی شرعی حیثیت تو واضح ہو گئی قرآن سے ہی۔ اب ہم اعتراضات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جو مشہور اعتراضات ہیں، سب سے پہلا جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اور اس کی ادلہ وہ قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اسی طرح مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، تو وہ یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم قرآن ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے حدیث سے۔ جی بالکل، اس طرح کی یہ جو اپنے آیات پڑھی ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اسی طرح مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، جہاں تک تعلق ہے یہ والی جو آیت ہے، دوسری آیت مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، تو اس میں تو
حضرات مفسرین کی جو آراء ہیں اور بعض صحابہ تابعین سے بھی یہ بات ملتی ہے. یہاں تو بات ہو رہی ہے لوح محفوظ کی. تو آیت کا اگر سیاق و سباق دیکھیں تو یہاں اللہ تعالیٰ جو تقدیر کی بات ہوتی ہے، ہمارا جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو بنائی ہے اس کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے وہ، یعنی عموم مشیت سے باہر نہیں ہے کوئی بھی تقدیر. تو وہاں یہ جو بات ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، وہاں تو مراد لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. لیکن چلیں یہ جو دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جب قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر میں یہ کہوں گا نا کہ جیسے میں نے ابھی کچھ آیات پڑھی ہیں، ایک آیت پڑھنے سے وہ مفہوم حاصل نہیں ہوتا جو انسان کو چاہیے. پھر ان آیت کا مطلب میں کیا لوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب جب وہ قرآن کافی ہے ہر چیز کے لیے تو پھر رسول کی زندگی اسوہ حسنہ کیوں قرار دی گئی؟ یہ والا سوال خود بخود بن جائے گا نا. پھر اس آیت کا مفہوم میں کیا بیان کروں گا؟ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری. تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن ہی ہمیں کسی اور چیز کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تو اس کی اصل میں وضاحت یہ ہے کہ علماء اس کو دو اس کے اندر باتیں بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ قرآن کا جو بیان ہے نا، تبیان، وہ دو طرح کا ہے. ایک بیان وہ ہے جو قرآن میں ہی مکمل طور پہ موجود ہے، اور ایک بیان وہ ہے جس کی طرف قرآن نے ہمیں ریفر کیا ہے، قرآن نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے کہ تم یہاں سے جا کر بیان لے لو. تو یقیناً قرآن کے اندر بہت سارے اسلام کے مسلمہ احکامات اور محکم باتیں، پورے تفصیلات بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اس میں ہمارا ایمان ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم یہاں سے لے لو. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں کوئی معاملہ لے کر، آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی مدد کرے. ایک یہ ہے کہ وہ آپ کو جیب سے جو آپ کو پیسے درکار ہیں مثال کے طور پہ، وہ آپ کو پیسے نکال کر دے دے، تو اس کی مدد کری. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ ایک کام کرو، میرے فلاں دوست کے پاس جاؤ اور میں نے اس سے بات کر لی ہے، وہ آپ کو پیسے دے دے گا. تو ہم وہاں جا کر وہ چیز لے لیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے مدد نہیں کری، مدد اسی نے کری ہے. ایک طرف اس نے خود سے کر دی، ایک طرف کسی اور کی طرف اس نے ریفر کر کے وہ مدد کروا دی. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے دل میں اس نے آپ کی مدد کری ہے اس موقع پر جس کی طرف آپ گئے تھے، دونوں کا ایک اہمیت بن جائے گی، دونوں کا ایک احترام بن جائے گا کہ یہ اصل مدد کرنے والا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس نے مدد کروائی تو اس کی بھی ایک اہمیت امپورٹنس ہے. تو ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. تو قرآن بعض مرتبہ مکمل وضاحت اور بیان خود دے رہا ہے، اور بعض مرتبہ قرآن ہمیں سنت کی طرف خود لے کے جانا ہے. اچھا، اگر ہم ایک منٹ کے مان لیں کہ نہیں جناب یہ تو آپ کوئی بھیجا تعویل کر رہے ہیں، کوئی اگر ایسی بات کہہ دے، یہ تو کہیں نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے جب ہر چیز کا بیان ہے تو میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے پھر قرآن کے اندر مجھے نماز کا بیان دکھا دے. ایک شخص آگے بتا دے کہ جی قرآن میں نماز کا بیان موجود ہے، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، وہ طریقہ وہ نماز کا قرآن کا موجود بتانے کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں متعدد احکامات بیان کرے ہیں، تفصیلات بیان کری ہیں. سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونے کا نصاب یہ ہے، چاندی کا نصاب یہ ہے، مویشی کا نصاب یہ ہے، جانوروں کے اندر مختلف ان کے درجہ بندی ہے، اقسام ہیں، ایک تجارت کا سامان ہے اس کا نصاب الگ ہے، وغیرہ وغیرہ ہم سب جانتے ہیں. یہ مجھے پھر قرآن سے تبیان لکل شیء بتائیں نا. انسان بولے کہ نہیں یہ سب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نصاب کی، کوئی تفصیل کی، بس قرآن میں کلی طور پہ بیان موجود ہے. جواب یہ کہ نہیں، اس طرح سے موجود نہیں. اس کا مطلب قرآن نے ہمیں جب کہہ دیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی، وہ جو رسول کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، بہت ساری آیتیں اس طرح کی جب موجود ہیں تو وہاں سے معلوم ہو گیا کہ قرآن ہی آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ قرآن کے بیان میں یہ بات شامل ہے. اچھا، پھر ایک دو باتیں میں اور بھی کہہ دوں. بھائی کلی شیء کے اندر ہر ماننے والا کوئی نہ کوئی چیز تو باہر کرے گا نا. میں مثال کے طور پہ بول دوں کہ سمجھانے کے لیے یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ ہر چیز کا بیان موجود ہے نا، ہر چیز کا بیان موجود ہے. آج ملکوں کے جو حالات ہیں، ہاں فلاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت، قرآن میں کیا موجود ہے؟ ایک سے بولے یار یہ کیا بات ہوئی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں ملک میں کیسے حالات ہیں، یہ قرآن میں کیوں بتایا جائے گا؟ قرآن تو عام ہدایت دے گا، رہنمائی دے گا، اور جو لوگوں کی انتہائی لازمی ضروری ان کو ہدایت درکار ہے وہ بات کرے گا. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ پھر کل شیء کے اندر آپ خود کچھ ایکسیپشن تو دے رہے ہیں نا، تو اس کو اپنے اس کے عموم پہ تو نہیں لے رہے کہ جناب کچھ چیز باہر ہو ہی نہیں رہی اس سے. اچھا، بہت سے نئے مسائل ایسے ہوتے ہیں سب لوگ متفق ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ہے، علماء اس پہ اجتہاد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اعضاء کی پیوند کاری ہے، کیا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟
کسی کو خون ڈونیٹ کرنا ہے کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, اپنے اعضاء کسی کو ڈونیٹ کرنے ہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, کسی کا دل کسی کو لگ رہا ہے, جگہ کسی کو لگ رہا ہے, اب میں بولوں بھائی قرآن میں سے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, مجھے آپ بتائیے. یہ آج کل کے نئے نئے فائنینشیل نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں, اکنامکس کے, اسلامک فائنینس سسٹم کے, ایک بندہ بتایا جی مجھے تو بس قرآن کی آیت چاہیے ہر مسئلے کے اندر, جو ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے نا تو وہ مجھے قرآن کی آیت سے کرنی. تو یہ سمجھداری نہیں ہے. تو قرآن نے اصول دے دیے ہیں, ضابطے دے دیے ہیں, کلی قواعد دے دیے ہیں, اور بہت سی جیسے میں نے کہا کہ تفصیلات بھی دے دی ہیں. تو ان سب پر ایمان لانا, اور یہ ان آیات میں ہی اشارہ موجود ہے کہ جو بندوں کی ہدایت کا سامان ہے وہ اس میں ہے. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کچھ باتیں تفصیل سے بیان ہو گئی, اور ایک قانون کی حیثیت سے کچھ باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں, اس کی تفسیر و تشریح جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کر دیتے. یعنی بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں مجمل ہوتا ہے اور حدیث میں اس مجمل کی تفصیل ہوتی ہے. بعض اوقات تقیید جو ہوتی ہے قرآن سے ہوتی ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ سنت سے ہو رہی ہوتی ہے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. تو شیخ اس میں تو ہم نے بات کر لی اطاعت رسول کے بارے میں کہ جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن یہاں پر لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول کی اطاعت کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول کی اطاعت سے مراد, رسول سے مراد قرآن ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی اطاعت کرو, رسول کے یہاں پہ مراد ہی نہیں ہے. جیسے عبداللہ چکڑالوی جو بر صغیر کے اندر پہلے منکر حدیث گزرے ہیں, جنہوں نے اعلانیہ مخالفت کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن لفظ آیا ہے قرآن میں رسول کے متعلق, اس رسول کا معنی قرآن کرتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کیسی عجیب سی باتیں ہیں, اور آپ نے خیر ذکر بھی کر دیا. تو بر صغیر کے اندر عام طور پہ تھوڑا سا یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ بر صغیر میں یہ جو انکار حدیث کی تاریخ ہے اس کا معاملہ کیا ہے. عام طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ سقوط دہلی یعنی 1857 کے بعد سے نا, کیونکہ انگریزوں کو یہاں پر ایک جب چلن آیا اور ان کا دور آیا, تو ظاہر سی بات ہے جس کی جیسے کہتے ہیں نا ایک پاور ہوتی ہے لوگوں پر, اس کی پھر سوچ و فکر بھی لوگوں پر غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے نا ایک اسلام کو بھی ایک ایسا اسلام پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے کچھ مفکرین متجددین کی طرف سے کہ جو قابل قبول ہو ان کی نظر میں. تو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ پھر حدیث کے اندر بہت ساری باریکیاں آ جاتی ہیں, بہت ساری لوگوں کے جو شوق ہیں کچھ اسلام سے باہر ہیں ان پہ پابندیاں آ جاتی ہیں. تو اس سب کو بند کرنے کا, اس سب سے آزادی چھڑانے کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے. یہ بھی ہوا. پھر معجزات کا ایک بہت لمبا چیپٹر آتا ہے, تو بندہ بولے یار یہ کیسے میں اس کا دفاع کروں, کیسے کسی کو کنونس کروں کہ یہ مان لو. تو ایسا کرتے ہیں, اس کی کوئی اور تفصیل لے آتے ہیں, اس کی من مانی لے آتے ہیں, جیسے سید احمد خان صاحب کا پھر ایک معجزات کے انکار کا ایک لمبا سلسلہ ہے. باقی جیسے ہم نے ذکر کیا یہ ہمارے یہاں بر صغیر میں غلام احمد پرویز اور عبداللہ چکڑالوی وغیرہ, ان کا ایک وہی ویسے تو ایک لمبا ایک وہ ہے, لیکن ہمارے لیے اتنی بات ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اسلام کا جو عروج کا زمانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین, اور یہ جو خیل و قرون کا زمانہ تھا جس میں اسلام دنیا کے اندر ہر شعبے میں ڈومیننٹ رہا, ہر جگہ مسلمانوں کا چرچا تھا. یورپ ڈارک ایجز میں تھا, مسلمانوں کا زمانہ جو تھا وہ انلائٹمنٹ کا زمانہ سمجھاتا تھا, ان کی طرف دیکھا کرتے تھے دنیا کے لوگ سارے کے سارے. اس سب میں رسول کی اطاعت کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کے خلفائے راشدین کا اسوہ اور طریقہ کار فالو کرتے تھے. یہ تمام جو سسٹمز بنے ہیں ان اسلامی ریاستوں کے اندر, وہاں پہ وہ سارے کے سارے سسٹم اس تمام کمپلیٹ پیکج کا نتیجہ تھے جو قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے, صحابہ کرام کی پریکٹسز بھی ہیں. یہ سب مل کر ہی ایک اسلام کی بہترین اور عمدہ تصویر بنے تھے, جس نے دنیا میں اور تمام یورپ جس کو آپ آج خوش کرنے کی کوشش کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں, ان کو معروف اسی سسٹم نے کیا تھا, کیونکہ اس کے اندر ایک کمال تھا, اس کے اندر ایک اتقان تھا, اس کے اندر کوئی کمی کا پہلو تھا نہیں. تو بہرحال اس کا تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ اپنی ان کی تشریح ہے, اور اگر ہم اس معنی کو لے لیں گے تو پھر آپ بہت سی آیات پڑھتے چلے جائیے اور اس کا ترجمہ اگر آپ رسول کرتے چلے جائیے تو بات بنے گی نہیں کہ یہاں پر رسول سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ بتائیے مجھے کہ میں اگر آپ سے کہوں سمجھانے کے لیے کہ جناب یہ میرا خط لو اور جا کے فلاں دربار پہ جا کے دے آؤ, آپ جا کے خط لیں اور فلاں دربار پہ جا کر دے کے آ جائیں, اس میں آپ کی کون سی عظمت ہوئی, آپ کا کیا مقام مرتبہ اونچا ہو گیا؟ آپ کو تو میں نے ایک کام دیا تھا کہ بس وہاں پہنچا دو. تو اگر ہم یہ کہیں گے بس صرف رسول کا کام صرف اور صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے, اس کی زندگی جو ہے اور اس کی ذات جو ہے اس کا کوئی اضافہ دین میں کرنا اور اس کا کوئی اس کی نمایاں حیثیت ہونا سوائے پیغام پہنچانے کے اور کچھ ہے ہی نہیں, تو میں کیوں ان کو فالو کروں, میں کیوں ان کو اپنا آئیڈیلائز بناؤں؟ خالی وہ ایک پیغام جو ان تک پہنچا انہوں نے ایز اٹ از آگے پہنچا دیا, اس کی وجہ سے وہ کائنات کے سب سے عظیم انسان بن گئے. سوچیں نا, یعنی لاجیکل کیا مقام مرتبہ رہ جائے گا کہ میں عقلی طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ثابت کر دوں کہ دیکھو جناب جس طرح قرآن ان کے پاس آیا تھا
انہوں نے ایز اٹ از بس آگے پہنچا دیا. آج کا عالم جو ہے وہ شریعت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں بڑی گہری گفتگو کری, بڑی باریک بات کری, کیا زبردست ان کا طریقہ استدلال ہے اور کیا عمدہ ان کی منطق ہے. ہم آج کے انسان سے ہم اس کی تشریح لینے کے لیے اور اس سے متاثر ہونے کی تیار ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی تشریح کریں. تزکیہ کیسے کرتے تھے, تربیت کیسے کرتے تھے, لوگوں کی زندگیاں بدلی کس طرح سے ہیں, صرف عربی کا کلام سنا کے سے بدل گئی زندگیاں, وہ سنایا بھی ہے, وہ دل میں اترا بھی ہے, اس کا بار بار تکرار ہوا بھی ہے, اس کی تشریح ہوئی بھی ہے. جیسے آج ایک آیت ہم پڑھتے ہیں, کبھی کبھار اس کا ایک جنرل سا میننگ سمجھ میں آتا ہے, پھر ایک عالم دین سے اگر آپ اس آیت کی تفسیر, اس کی تشریح سمجھتے ہیں تو اس آیت کی ایک عظمت اور محبت اور اس کا مقام فوراً دل میں بڑھتا ہے. ہم بولتے ہیں سبحان اللہ کیا عظیم قرآن کی آیت ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی تفسیر, تشریح اور بیان سنتے ہیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبیین فرمائی ہے, اس کی تشریح فرمائی ہے, اس کی اصل تو سنت یہی ہے. تو رسول کا اصل کام تو قرآن کی وضاحت کرنا ہی ہے. ہاں آپ قرآن کے اندر بعض احکام تفصیل سے ہوتے ہیں, مختصر ہوتے ہیں, مجمل ہوتے ہیں, ہم جیسے بات کر چکے ہیں. تو خیر بات یہی ہے کہ اس طرح کے شبہات کا پہلا جواب یہی ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ مفہوم کہاں سے لیا آپ نے؟ 1400 سال سے, جیسے میں نے کہا, اسلام کا عظمت کا زمانہ رہا ہے, کون یہ والی تشریح جو ہے کرتا ہے. اور ایک ایک آیت کو اگر آپ پکڑ لیں, جو لوگ اس تشریح سے بڑے متفق ہیں, وہ بس 2-4 آیتوں میں آئیں گے, بولیں گے یہ تو معنی بنی کوئی نہیں رہا یہاں پر کہ رسول سے یہاں پر قرآن ہی ہے. تو پھر رسول کو الگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر قرآن ہی ہے تو پھر وہ قرآن الگ ہے, رسول الگ کیوں ہے؟ پھر قرآن ہی ہوتا, رسول کا ذکر کرنے کا ذکر مقصد ہی نہیں تھا. اب میں بولوں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے قرآن کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری. ابھی بتائیے ذرا, یہ تو ہر ایک واضح بات ہے نا. قرآن تو اللہ کا کلام ہے, جس نے اس کو مانا ہے ہے اللہ کا کلام. ایک اور ذات کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت, اس کا مقام مرتبہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیال کرنا یہ رسول جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. وما ينطق عن الهوى, یہ رسول جو ہے یہ اللہ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں, ان کی تمام معاملات پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویب ہوتی ہے, توفیق ملی ہوئی ہوتی ہے, مکمل ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ پھر لوگوں کے لیے ایک میزان کی حیثیت رکھتا ہے, وہ پھر لوگوں کے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. سر یہاں تک تو آپ نے بتا دیا کہ اطاعت رسول کی ایک بنیادی اہمیت ہے, مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی صرف قرآن پہنچانا نہیں تھی؟ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی کوئی بذات خود ان کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ وہ خود کوئی بات کوئی ان کی دین میں مانی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, اور میں تھوڑا سا مزید آپ کے سوال کو اس طرح واضح کرنا چاہوں گا کہ چلے ایک شخص یہ سمجھے گا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صرف تشریح فرما رہے ہیں, اس کے حکم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احکام کے اصول بیان کر دیے ہیں. اچھا, کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو تفصیلات میں تو آ جاتے ہیں اور اصول کے اندر ضروری نہیں ہے وہ آ رہے ہوں. تو اگر مثال کے طور پہ قرآن نے ایک ٹاپک کے بارے میں 5 اصول دے دیے ہیں, تو اس کا 6واں 7واں 8واں ضروری نہیں ہر ایک کی فوراً وہ ضرورت بنے, لیکن وہ 6واں 7واں 8واں ہمیں احادیث سے مل جاتا ہے. تو یہ کہلاتا ہے سنت زائدہ علی ما فی القرآن. یہ ہوتا ہے کہ سنت میں حکم زائد موجود ہے قرآن کے مقابلے میں. اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں, اور اگر کوئی ہمارے بھائی ایسے سن رہے ہیں جو اس طرح کی باتوں میں پریشان رہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں چلیں آپ, میں تو آپ کو حل دے دوں گا کہ سنت میں یہ حل ہے, آپ مجھے حل بتا دیں. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں محرمات ذکر کیے ہیں جن سے نکاح اسلام میں حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم, وہ 4 پارے کی تفصیلی آخری آیت ہے. اچھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا. ایک ہی نکاح کے اندر 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد ایک حکم بیان فرمایا, اور وہ کیا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجمع بین المرأة وعمتها او بین المرأة وخالتها, کہ ایک ہی نکاح کے اندر ایک خاتون کو اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کیا جا سکتا. ایک ہی شخص شادی کرے خاتون سے, اس کی خالہ سے بھی بیک وقت کر لے, یہ الاؤ نہیں ہے. وہ بین المرأة وعمتها, اس کی پھوپھی سے شادی کر لے اور اس سے شادی کر لے, ایک ساتھ الاؤ نہیں ہے. مطلب ایک کو طلاق ہو گئی یا کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات, یعنی بیک وقت میں نہیں ہو سکتا. یہ حکم زائد ہے, قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے. اور اگر ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہو سکتا ہے, تو وہ جو ساری اس کے اندر جو دین نے جو حکمتیں بتائی ہیں, جو 2 بہنوں کے نکاح کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں, وہی معاملات یعنی کہ دل خراب ہونا اور رشتے کی جو ایک عظمت ہے وہ متاثر ہونا, کہ یہ ایک نسبی رشتہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا, دین نے یہ دیکھا ہے یہاں پر. کیونکہ ظاہر ہے رشتے میں جس طرح کی
سوکنوں کے درمیان معاملات ہو جاتے ہیں، تو دین نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں یہ نسب والے رشتے کو خراب کریں، تو یہ بڑی عظیم حکمت والا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن کی جو آیت ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اب یہ شریعت کی جو آسانی ہے یہ ہمیں سب کو بڑی پسند ہے۔ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہے خوف کی حالت میں، اور جب ہم سفر کے اندر ہوں اور خوف کی حالت کے اندر ہوں، پیچھے سب آیات خوف چل رہی ہیں، تو قصر کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا یہ چیز تبھی ہے جب ہم جنگ کے حالات کے اندر ہوں گے یا عام سفر کے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر والوں کے لیے آسانی کر دی ہے کہ سفر کے اندر تم قصر کر سکتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدقہ قبول کر لو۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ والی رخصت ہم سب کو چاہیے، اور ماشاءاللہ لوگ اپناتے بھی ہیں کہ جناب سفر کے اندر تو رخصت ہے، قصر کر سکتے ہیں۔ قرآن میں تو نہیں ہے کہ ہر سفر میں قصر کر سکتے ہیں، قرآن میں ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں اہل کفر فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اب صحابہ کرام نے دیکھیے وہ سوال کر لیا جو ہم سب کی ایک کتنی آسانی ہو گئی، کہ رسول اللہ کیا یہ حکم تبھی کے لیے ہے کہ جب جنگ کے اندر ہوں اور خوف کی حالت کے اندر قصر کر سکتے ہیں، یا یہ عام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف صدقہ ہے تمہارے لیے، اللہ کا صدقہ قبول کر لو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنرل حکم دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو قصر کا حکم ہے نماز میں وہ صرف خوف کی حالت میں نہیں ہے، وہ عموم احوال کے اندر بھی ہے، جب سفر میں آپ ہوں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر یہ حکم اس طرح سے نہیں تھا، یہ ایک سنہ زائد علی ما فی القرآن کی مثال ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، خیر مثالیں میرے خیال اس میں الحمدللہ 6-7 مثالیں ذہن میں ہیں، لیکن میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قُل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو محرمات قرآن نے بیان فرمائی ہیں اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں إلا أن يكون، اور یہ الفاظ تو بات کو اور زیادہ حسر دے دیتے ہیں کہ اونلی اسے کہتے ہیں ہم لوگ، صرف یہی میتۃ او دما مسفوحا، تو مردار حرام ہے اور بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، آپ نے فرمایا کہ 2 مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال بھی کیے اور 2 خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بھی کیے۔ دیکھیں آپ، اور بعض کہتے ہیں کہ روایت میں اختلاف ہے صحیح ضعیف ہونے کے حوالے سے، اور وہ اختلاف زیادہ تر اس نوعیت کا ہے کہ یہ آیا مرفوع ہے یا موقوف ہے۔ تو اگر صحابی کہتے ہیں کہ احلت لنا صحیح الفاظ ہیں تو یہ حکماً مرفوع روایت ہوتی ہے، انشاءاللہ طلباء العلم کی بات سمجھ لیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ روایت معمول بھی ہے، قابل حجت بھی ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ 2 مردار اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دے دی۔ کون؟ سمندر کا مردار اور ایک ٹڈی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ ٹڈی یہ والی نہیں ہے جو ہمارے یہاں شاید باغات میں ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ بہرحال پہلے ذرا بڑے قسم کے یہ ٹڈے ہوا کرتے تھے، اور آج بھی عرب کے اندر کچھ لوگ کھاتے ہیں۔ بطور تفنن میں ذکر کروں، ہمارے ایک ساتھی تھے وہاں مدینہ منورہ میں، ایک دن وہ ٹیشو کے اندر نہ لے کر بھی آ گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کیا لے کر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہے جراد، اس کو میں بنایا ہے اور وہ فرائی کر کے لائے تھے۔ تو خیر اس کا سرور ہٹا دیتے ہیں، تھوڑا سا درمیان کے اندر وہ ایک کیا کہتے ہیں کھانے کی ہوتا ہے، تو عرب لوگ ابھی بھی کھا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ مردار بھی ہو جائے تو یہ اسلام نے حلال قرار دیے۔ اور 2 خون جو بات ہے وہ اس کے اندر تلی اور کلیجی بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے ہمارے یہاں، تو یہ تو خون ہے، اسے کیسے آپ نے جو ہے وہ حلال کر دی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ خون تو ہے لیکن یہ حلال ہے، اس کے اندر کوئی حرمت والا پہلو نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہے۔ اس طرح میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرآن کے بعض احکامات کی، جیسے آپ نے استعمال کیا تھا کہ تقیید ہو جاتی ہے، اس میں ایک جنرل حکم ہوتا ہے وہ اسپیسیفک کر دیتا ہے اس کو، اور اس کے اندر کچھ کنڈیشنز جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں، تو یہ سب سنت کے مقام کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ گزشتہ ہمارے پروگرام میں نے وہ والی مثال بھی دی تھی، بہت مشہور مثال ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد ان کے ایمان میں ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہوئی۔ سمجھ کر پریشان ہوگا کہ امن تو ہدایت ان کے لیے ہے خالی، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ وہ والا ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اس کا مطلب خالی لغت کی تفسیر کافی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ہے، خاص کر جیسے کہ حمید الدین فرائی صاحب کا، اور جاوید غامدی صاحب بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اس کا نص جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، اور پھر وہ اس کا عام طور پہ مفہوم پہ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عربی لغت میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، اس کے اندر کسی اور تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑی باتیں ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ قرآن کی بڑی عظمت والی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت ساری قرآن کی جو آیتوں کی تشریح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ہے اس میں حرف آئے گا، اور آپ اس وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُم بِظُلْمٍ کی آپ نظم قرآنی کے ذریعے، جس طرح کا یہ لمبا موضوع ہے، نظم قرآنی کے ذریعے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ کہیں ظلم اس معنی میں استعمال ہوا ہے، میں کہوں گا کہیں ظلم دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کیسے قطعی طور پہ آپ کہیں گے کہ یہاں پر یہ والا ظلم مراد ہے؟ تو آپ جائیں گے اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف، اور جب اللہ کے رسول کی تفسیر وہاں پہ جب موجود ہے تو وہ تو اعظم التفاسیر ہے، وہ تو سب سے بہتر تفسیر موجود ہے۔ تو کیوں ہم سنت کی طرف ابتداء نہیں آنا چاہ رہے؟ صاحب قرآن سے بڑھ کر کون قرآن کو جاننے والا ہوگا؟ آپ سنگ تعارف کیا ہے؟ آپ صاحب قرآن ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ کے اوپر بھی قرآن وہ نازل کر سکتے تھے، آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ پر لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور انزلنا علیک، کتنی قرآن کی اس طرح کی آیتیں ہیں، انزلنا علیک، نزلنا علیک ہے، یہ سب آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سنت میں بعض مرتبہ زائد حکم بھی آتے ہیں قرآن مجید کے، جو قرآن میں ہوتا ہے اس کا اصول، لیکن اس کی تفصیلات کہیں نہ کہیں وہ حدیث کے اندر آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ مشہور، جیسے میں نے مثال دے دی، نماز کے طریقے اور زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، یہ سب بھی سنت میں آئے، زائد ہی ہے قرآن سے۔ شیخ اسی طرح ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے کہ سنت نے کوئی ایسا حکم دیا ہو جو قرآن میں ہو ہی نہ اصلاً، اور بعد میں قرآن نے اس حکم کی تائید کی ہو؟ اس میں ایک ذہن میں میرا یہ آ رہا ہے، جیسے نماز جمعہ کے متعلق یا نماز میں وضو کے طریقے کے متعلق۔ یہ نماز جو ہے معراج کے واقعے میں ہوئی، اور معراج کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کو وضو کا طریقہ بتایا کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، یہ لازمی ہے، اور وضو کے جو احکام ہیں قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ بعد میں جا کے نازل ہوئے۔ تو شیخ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے سنت کی تائید کر رہا ہوتا ہے، وہ سنت ہمیں نبی علیہ السلام پہلے بتا چکے ہوتے ہیں، اور قرآن بہت ٹائم بعد اس کی تائید کر رہا ہے۔ جی، اب نے اچھی مثال دی ہے، اور اس میں اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، میں سے ایک مثال اس کے اندر نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے بعد آئے ہیں، 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، موطا مالک کی سب سے پہلی حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں مستند حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 اوقات میں نماز پڑھ کے دکھائی، پھر اگلے دن آئے اور پھر اگلے 5 اوقات، کیا مراد ہے کہ پہلے دن ابتدائی وقت اور دوسرے دن انتہائی وقت، آخری وقت جو نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ نماز کا وقت ان کے درمیان ہے۔ اب یہ حکم ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تو تھا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ٹھیک ہے، تو یہ ذکر ہے، اور من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تو 3 اوقات جسے مجمل بیان ہوتے ہیں، تو ان کی تفصیلات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اب یہ آیت چیک کرنا پڑے گا کہ نازل کب ہوئی، کہ پہلے آتے ساتھ ہی آپ کو جبریل علیہ السلام نے آ کے ایک نماز کے اوقات تفصیل سے سکھائے، تب جا کر یہ 5 اوقات اسٹیبلش ہوئے، اور آج ہم سب کا ان 5 اوقات پر ہی عمل ہوتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، وہ ہمارے یہاں اسلام میں محرمات ہیں، اور وہ قرآن میں اس طرح ذکر ہی نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے میتہ اور دم مسفوحا، یہ جانوروں کے بارے میں آیا، پھر سورہ مائدہ کے آغاز میں جانور کس طرح سے ہلاک ہو جاتے ہیں اس کی کوئی تفصیل ہے، المتردی والنطیحہ، وہ والی سب باتیں۔ اچھا، اب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خون خوار کچلی والے جانور کو حرام کیا، کل ذی ناب من السبع، اور ہر وہ جو پنجے کے ذریعے شکار کرنے والا پرندہ ہے اس سے منع کیا۔ اب اس کے اندر تو سوچیے یہ حدیث کے ضابطے کے اندر کتنے سارے جانور آ گئے۔ اب میں مختلف جانور لے آؤں، اب وہ قرآن کی روشنی ثابت کرو گے یہ حرام ہے، کیسے ثابت کریں گے؟ حتیٰ کہ جو ہمارے پاکستان کے اندر گدھے کا مسئلے کو بھائی لوگوں نے متنازع بنایا ہوتا ہے، ثابت کر دیں قرآن سے۔ لیکن آپ کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں، اور دیکھیں سبحان اللہ، یہ حدیث میرے ذہن میں اچھی آئی، ینہیانکم، دونوں منع کرتے ہیں، اللہ نے منع کیا، رسول نے منع کیا، اور صیغہ تثنیہ استعمال کی ہے صحابی رسول نے، عن لحوم الحمر الاہلیہ، یہ خیبر کے موقع میں جو معاملہ ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی حکم زائد ہیں قرآن سے، اور آج کے زمانے میں یہ شریعت کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ پڑھنے سے بولے نہیں مجھے یہ حدیث صحیح ہی نہیں، مجھے تو قرآن کی روشنی میں دکھاؤ، جو آج کل پتہ نہیں کیسے کیسے جانور دنیا کے اندر موجود ہیں، ہزاروں قسم کے جانور موجود ہیں، ہر ایک کا حکم مجھے قرآن کی روشنی سے دکھاؤ، تو پھر تو ہر چیز انسان حلال کرتا چلا جائے گا، کوے بھی حلال ہو سکتے ہیں، نہ تو کوے کے بارے میں تو کوئی مانت والی آیت تو نہیں معلوم، تو کوے بھی حلال ہو سکتے ہیں۔ آپ نے اس ٹائم اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا بہت سی نمازوں کا، جیسے وضو کے حوالے سے آپ نے بہت سی نمازیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں، جنازے کی نماز قرآن میں ہے، آپ نے پڑھی ہے
کہ کسی کا انتقال ہو تو جنازے کی نماز پڑھی جائے، وہ تو سب پڑھواتے ہیں اہتمام سے، وہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ یہ حکم زائد ہے نا قرآن سے، وہاں میں تو نماز کا حکم تھا۔ عیدین کی نماز کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ تو موجود ہے، لیکن عیدین کی نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے، یعنی وہ امور جو کہ اسلام کی پہچان ہے، اور برے سے برا جو دنیا کا سربراہ ہوتا ہے وہ بھی عید مبارک کے پیغام دے رہا ہوگا، جو ہمارے لیے دو چار ممالک ہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے سنجیدہ پروگرام ہے ان کے نام لے، تو وہ بھی عید مبارک کے پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کے یہاں متفق علیہ دن ہے، اور یہ لوگ بھی دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بھائی جو ہے مختلف رائے رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں۔ تو کوئی سوال کرے بھائی عید کی نماز اور عید کی مبارکبادیں کہاں ہیں قرآن کے اندر کہ عید کا دن ہونا چاہیے اور عید کی مبارکباد دیں؟ پھر اس کے بارے میں خیر وہ اپنی ذکر لے کر آئیں گے کہ یہ تو چلا آ رہا ہے اور ایک تواتر عملی سے آ رہا ہے، تواتر عملی سے چلا آ رہا ہے، تو پھر دین تو نہیں ہوا نا، تو اس کو بولیں گے تو ایک کلچرل گیدرنگ ہے، ایسا تو تعلق ہی نہیں دین سے، نہ ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے چھوڑنے کا، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کو تو ایسی بات ہے گیدرنگ ہے خالی، یہ تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اسلامی اجتماع ہے جی۔ اسی کی بنیاد پر وہ نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ پردہ کرتے ہیں، اور موسیقی بھی کہتے ہیں یہ تو عرب کا کلچر تھا اور تواتر عملی سے آ رہا ہے، تو کوئی دین ہی ہے جو چیز دیکھیں، ایک بات میں اور ذہن میں آ رہی ہے عثمان بھائی، میں کیا چاہتا ہوں، دیکھیں عموماً نا سوال کرنا یا کوئی اشکال یا اعتراض ہونا ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کہیں سب سے پہلا اعتراض کس نے کیا تھا؟ سوال فرشتوں نے کیا تھا نا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اچھا غور کریں آپ، جب اللہ تعالیٰ کا جواب آ گیا نا تو کیا خیال ہے؟ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، معلوم ہو گیا کہ فرشتوں نے پھر اس کو تسلیم کر لیا اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سوال کیا انہوں نے۔ تو ہمیں اس طرح کے جو بھائی ہمارے کو سوال کر لیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ سوال کریں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں اس کا کیا اوپینین ہے، اور اس کو پھر ایک اچھے ضابطے کے ساتھ سمجھیں بھی، اس طرح سے سوال نہ کریں کہ بطور اعتراض، اور صرف اعتراض برائے اعتراض۔ ابلیس نے بھی اعتراض کیا تھا، لیکن دیکھیں اس کا اعتراض کتنا خلاف قیاس تھا، اور وہ حکم کی خلاف ورزی میں تھا، اور اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، انا خیر من، تو غور کریں اس کا بھی اعتراض ہے، لیکن اس کے اعتراض کو مذمت کی گئی، فرشتوں کے اس سوال کا جواب دیا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو داڑھی ہو گیا، پردہ ہو گیا، اس کے بارے میں کوئی سوال کر لے، موسیقی جناب اس کا کیا حکم ہے، کتاب و سنت سے ثابت کریں ہمیں، داڑھی اسلام میں اس کی تاکید ہے، اس کو ثابت کر کے بتا دیں، پردہ اسلام میں ہوتا ہے اس کو بتا دیں آپ۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج سے 100-150 سال پہلے کی آج کل کچھ انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گی جس کے اندر اسلام سے دور کوئی کرسچن اور کوئی جیوز اور پتہ نہیں کون کون سے ادیان کے فالوورز، ان کی خواتین نے چادر لی ہوئی ہے، تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فطرت کے اندر وہ چیز موجود تھی۔ ایک منٹ کے لیے آپ اگر نہ مانیں تو تواتر عملی تمام دنیا کے اندر خواتین کے اندر ایک عفت پاک دامنی کا زمانہ جب ہوا کرتا تھا آج سے 100-150 سال پہلے زیادہ ابھی کے مقابلے میں، تو اس کا حصہ تھا پردہ۔ یہ انٹرنیٹ پہ کچھ ویڈیوز وغیرہ اس کی موجود ہیں، برطانیہ کے بازار کی ایک ویڈیو پوری موجود ہے، اور وہ معتبر ہے کہ وہاں پہ خواتین جو ہے وہ سب نے انہوں نے چادر لی ہوئی ہے اپنے اوپر۔ اچھا مردوں میں بھی بہت ساری ویڈیوز پرانی موجود ہیں کہ داڑھی جو ہے بہت کامن تھی، اور لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ داڑھی تو فرعون کی بھی تھی۔ میں کہتا ہوں اس پہ تو یہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی، دوسرے انداز سے بولے نا آپ کہ اس کو بھی اپنی طغیانیت کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ چیزیں ہٹنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ایک انسانی نیچر کا، انسان کی جمال کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا اس کا حصہ ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا اپنے آپ کو فطرت انسانی سے جو ہے وہ دور کرے۔ یہ اس کا اس وقت کا ایک مردانہ وجاہت کا بھی ایک منظر تھا، اور بھی اس طرح عرب لوگوں کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ خیر چلیں وہ ایک دوسری طرح کی بات آ جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن احادیث اور قرآن کو جب ہم پھر ایک وضاحت سامنے آئے تو اس پہ انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور مثال اس کی لے لیتے ہیں، قرآن انبیاء کرام کی مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پر بھی وحی کری اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے نوح اور ان کے بعد والے نبیوں پر وحی کری۔ نوح علیہ السلام کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ ہمارے حاضرین بتائیں، سوچیں، تحقیق کریں اس کے بارے میں۔ اور کیا ہر نبی کو کتاب دی گئی ہے؟ والنبیین من بعدہ، ہر نبی کو وحی کی گئی ہے، ہر نبی کو کتاب نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو ایک وحی کی جاتی ہے، اور وحی کے اندر وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور وحی کے اندر اور شرعی احکامات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اور بہت ہی واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ پورا کا پورا معاملہ ہے۔
ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا. یہ سب غرق جو ہو گیا نا فرعون، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی ہے. اس سے پہلے جو اللہ نے فرمایا تھا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا، یہ آپ جو اس کو بات کرنے جا رہے تھے نا، وہ یہ بولنے نہیں جا رہے تھے کہ دیکھو تورات نازل ہو چکی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ مان لو. وہ بولنے جا رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کری ہے، ان کو چھوڑ دو، ظلم نہ کرو، اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دو، اپنی فرعونیت اور اپنے اس طغیان سے باہر آ جاؤ. تو یہ جو رسول ان سے بات کرنے جا رہے تھے، میں امید کر رہا ہوں کہ اس پر سے میں نے ذرا تیز سے اشارے کر دیے، لیکن میں نے آیات کا نام بھی لیا ہے اور لوگ سرچ کریں اس کو کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا جبکہ ان کے بعد تورات تھی نہیں، کیسے فرعون کے اوپر لازم ہو گیا؟ اس کا مطلب رسول کی ذات جو ہے وہ جو بھی دے اس کو اپنانا لازمی ہے. اب وہ رسول قرآن دیتا ہے، اللہ کا کلام جب اس کے پاس آتا ہے وہ اس وقت وہ دے گا اس کو، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے وحی کے پر آتی ہے. اور اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت صحیح مثال ہے. میں ایک مثال کرتا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. جی آپ پوچھیں. یعنی شیخ فرعون کی ہلاکت کا سبب انکار قرآن یا انکار کتاب نہیں تھا، بلکہ انکار سنت اور انکار رسول کی ذات تھی. بہت بہترین بات یہ آپ نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھیں اس کو نہ ماننا، یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا اور وہ کافر اور برا ترین انسان بنا. حتیٰ کہ ابو جہل جب مرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے. فرعون آج بھی ہم اس کی مثال ایک انتہائی بری ہے کہ اس انسان میں تو فرعونیت پائی جاتی ہے. اتنا بڑا وہ کافر تھا، اس نے کفر کسی سے کیا تھا؟ وہ تو نہیں بول رہا تھا کہ لاؤ بھائی کتاب لے کر آؤ، تم تو خالی پیغام لے کر آؤ نا، کتاب کہاں ہے تمہاری؟ نہیں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں، میری بات سنو. اب وہ والی آیت جو ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہیں ہدایت دینے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے. تو جو رسول کی باتیں تھیں اس موقع پر، اچھا اسی لیے سبحان اللہ سب لوگ کے ذہن میں ہوگی وہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ رسول اس وقت اپنی بات کرنے جا رہے تھے، وہ رسول اس وقت ان کو تبلیغ کرنے جا رہے تھے، نصیحت کرنے جا رہے تھے، اور چاہتے تھے اللہ یہ پیغام اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس کے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بھائی کو ساتھ جو ہے بھیجا. لمبا پورا واقعہ، خلاصہ یہ کہ قرآن اور حدیث کے اندر جب تک ہم دونوں کو ساتھ نہیں لیں گے، دین اسلام کی، انبیاء کرام کی سابقہ تاریخ کی ایک عظیم تشریح ہم پیش کر ہی سکتے، اس کا مقام ہیبت واضح کر ہی سکتے. ہم بولتے رہے کہ انبیاء کرام عظیم ترین لوگ تھے اور جناب ان کی جو باتیں ہیں وہ ماننا ضروری نہیں تھا، وہ آپشنل تھا. جیسے کہ ہمارے یہاں بعض فقیرین کی بھی رائے ہے کہ جناب وہ ایک ایکسٹرا باتیں ہیں، تفسیری نوٹس ہیں، حجت تو نہیں ہے، کچھ اضافہ اس سے نہیں ہوتا، نہ حکم کا، نہ دین کا، نہ کچھ کا، بس ایک وضاحت جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح وہ بھی کرتے تھے وضاحت، والعیاذ باللہ. تو یہ سب بہرحال اس کے اندر انحرافات والی مثالیں ہیں. شیخ یہاں تک تو آپ نے ہمیں کہا کہ قرآن کی اتباع کریں، رسول کی اتباع کریں، سنت کی پیروی کریں، حدیث کی شرعی حیثیت واضح ہو گئی. قرآن میں تو یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اسی طرح فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن تو خود سنت کی پیروی سے منع کر رہا ہے، تو آپ کیوں ہمیں سنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بڑی بعض لوگوں نے بہرحال یہ دلائل کے طور پہ پیش کیے ہیں، اور قرآنیون اور آج کل بھی دو چار کے تو نام لینے سے کہیں نہ کہیں ان کی بلا وجہ کی تشہیر نہ ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں لوگوں میں سے جو حدیث کو خرید لیتے ہیں. اس طرح بیان کرتے تو حدیث کو خریدنا، اپنانا، لینا، اس سے تو منع کر دیا قرآن نے. بھائی آگے ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کام ہو اللہ کے راستے سے دور کرنا. آج جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی حدیث میں آ کیا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، نمازیں نہ پڑھو، دین کی طرف نہ آؤ، دینداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمانیات، اخلاقیات، معاملات، عبادات یہ سب چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے دور کر دیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں حدیث کے ذریعے، تو وہ والا کام تو نہیں ہوا. پہلی بات یعنی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ نے تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو دور کر دیا، یہ سب بتا کے احکامات دے کے دین کے. ایک بات. دوسری بات، سمپل سا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لے اگر مسلمان تو اس کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ بات نہیں ہوگی. لہو کہتے ہیں بیکار، بے مقصد، جس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر لغو بھی استعمال ہوا ہے، اور اس میں ذرا نازیبا چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور لہو یعنی کھیل تماشے کے لیے بے مقصد، ہاں یعنی کہ بہت سارے جو شوق ہوتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. لہو سے کہتے ہیں لہو الحدیث، وہ بات جو کہ بے مقصد ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں ہے، وہ لوگوں کو اہم کاموں سے غافل کر دینے والی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اب بات یہ آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھتے تھے، سورہ لقمان کے اندر یہ آیت موجود ہے، تو
ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سوال میرے اور آپ کے دل میں آ رہا ہو اور صحابہ کرام کے دل میں اس کا سوال ہی نہ آئے ہو. سوچیں آپ, جو قرآن پہ تدبر کرنے والے, اس کا گہرا علم رکھنے والے, میرے اور آپ کے ذہن میں یہ فوراً سے شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی کون سی لہو الحدیث تھی, کیا ایسی چیز تھی جو واقعی انسان کو غافل کر دیتی ہے اہم چیزوں سے اور اللہ کی راہ سے دور کرنے کا سبب بنتی ہے, یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ اس کے بارے میں قسم کھایا کرتے تھے کہ اس سے مراد موسیقی اور آلات موسیقی ہیں. وہ کہا کرتے تھے یہ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں, اور یہ لہو کی چیزیں ہیں جو انسان کو ضروری کاموں سے روک دیتی ہیں, اور یہ وہ بیکار باتیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مذموم ٹھہرایا. تو یہ مفسرین کی آراء ہیں اور صحابہ رسول کی آراء ہیں, اور یہ عبداللہ مسعود کے علاوہ اور بھی دیگر بعض صحابہ کرام سے یہ بات ملتی ہے ہمیں. تو یہاں پر تو خیر مراد یہ ہو گئی نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. تو وہ حدیث کے لفظ سے خالی جو ہے یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مختلف معنی میں مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتے ہیں. حدیث تو بات کو کہتے ہیں, تو وہ بات اچھی بھی ہو سکتی ہے, بات غلط بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وبأي حدیث بعدہ یؤمنون کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ جب پیچھے سب باتیں آ گئیں, ان کے بعد دلائل قائم ہو گئے, حق پوری طرح واضح ہو گیا مکہ والوں کے سامنے, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اب اس کے بعد اور کس بات پر تم ایمان لے کر آؤ گے, اتنا حق تمہارے پہ واضح ہو گیا. تو وہ جو گزشتہ سابقہ دلائل ذکر ہوئے قرآن کی, اسلام کی حقانیت کے, جب وہ سب بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد کس حدیث پر یہ ایمان لے کر آئیں گے, یہ بڑی بات ہے. تو آیت کو اس کے سیاق سباق سے اگر ہٹا کے اور توڑ مڑو کے پیش کیا جائے گا تو وہ تو کچھ اور بات ہو جاتی ہے. شیخ ابھی اعتراضات کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اور اعتراض جو مستشرقین کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ محدثین نے تو صرف سند پر تحقیق کی ہے, سند کے متعلق جان پڑتال کی ہے, متن کو تو دیکھا ہی نہیں, اسماء و رجال پہ بات کی ہے کہ یہ راوی ایسا ہے, یہ راوی ایسا ہے. اصل جو معنی ہے, جو متن ہے, اس کے متعلق تو اتنی کوئی تفصیلات ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. جی یہ مستشرقین اور انٹرسٹ لوگوں کا ایک شبہ ہے. کبھی کبھار عام لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے حدیث, ایک ہوتا ہے اس کا فہم, اس پہ تدبر, اس پہ غور کرنا, یہ اور چیز ہے. محدثین نے بس ذخیرہ حدیث کو ایسی آگے پہنچا دیا. اس کی بالکل اسی الفاظ کے ساتھ کلیم کرنے والوں میں ہمارے ہاں جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ حدیث تب قبول کی جائے گی جب وہ عقل سلیم کے موافق آئے. گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے کے اندر بہت ساری وہ احادیث جسے محدثین کی تمام شرائط وہاں پوری ہو رہی ہوں, اس میں یہ چیز بہرحال شامل نہیں ہوتی کہ وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے مخالف ہے. تمام چیزیں صحیح ہوں گی, وہ لوگ مانتے چلے آ رہے ہوں گے, ہم آج کے زمانے میں چیک کریں گے کہ یہ عقل کے مطابق ہے یا مخالف ہے. تو یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے, اور یہ غلط تصور کا نتیجہ ہے محدثین کے عمل کے بارے میں. پہلی بات یہ سمجھ لیں, امام شعبہ بن حجاج جلیل قدر محدث ہیں, ان سے سوال ہوا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے؟ کہتے ہیں اگر وہ یہ روایت کرے کہ کدو کو نہ کھاؤ جب تک کہ اس کو ذبح نہ کرو, تو سمجھ لیتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ بھائی احادیث میں اس طرح کی باتیں نہیں آتی کہ کدو نہ کھاؤ جب تک کہ ذبح نہ کرو, یہ معنی کے حساب سے ہے ہی نہیں کہ زیب دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں اپنے صحابہ سے کیا کرتے تھے. اور اس طرح کے اقوال ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ ایک حدیث جو ہے وہ صریح عقل اور صحیح نقل, یعنی کہ کتاب و سنت کے نصوص اور صریح عقل یعنی بالکل واضح مسلمات کے اگینسٹ جاری ہو, تو وہ تم لوگ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو. تو یہ محدثین کا جو ایک ذوق ہوا کرتا تھا اور محدثین کا جو پہچان کا انداز ہوا کرتا تھا, وہ اس میں یہ شامل ہے. دوسرا ہم سب جانتے ہیں, اور شاید ناظرین کے بھی یہ بات ذہن میں ہو, حدیث صحیح کی جو 5 شرائط ہیں, اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو, اور ایک حدیث میں کوئی علت نہ ہو. اور یہ شذوذ اور علت سند میں بھی ہوتی ہیں اور متن میں بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے تو حدیث کی قبولیت کی شرائط میں اس کے متن کو پرکھنا, اس کو چیک کرنا, ویریفائی کرنا, یہ شامل کیا ہے. اچھا, مصطلح حدیث کی کوئی بھی کتاب کسی نے پڑھی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ حدیث کی علوم کے اندر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, حدیث مقلوب استعمال کی جاتی ہے, حدیث معل, حدیث مدرج, حدیث مضطرب, ٹھیک ہے, مختلف الحدیث, مشکل الحدیث, یہ سارے ابن الصلاح کی کتاب جو مشہور ہے 65 علوم حدیث کے انواع اس میں مذکور ہیں, ان میں یہ انواع ہیں. یہ مدرج اسناد بھی ہے, مدرج متن بھی ہے, قلب الاسناد بھی ہے, قلب المتن بھی ہے, اضطراب الاسناد بھی ہے, اضطراب المتن بھی ہے, مختلف الحدیث, مشکل حدیث. یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ایک ایک صرف علم کی نوعیت ہے. اس کے اندر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ ایک ایک ٹاپک کے اندر سینکڑوں کتابیں.
تو یہ سارا سمندر ہے جو کہ محدثین نے باقاعدہ اس پہ جمع کیا ہے. اور آخری بات بطور جسے کہتے ہیں آگے بڑھیں ہم، کتنی ساری حدیث کی شروحات ہیں. حدیث کی جو شروحات ہے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی التمہید ہے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الاستذکار ہے، امام ابو سلیمان خطابی رحمہ اللہ کی معالم السنن ہے، اعلام الحدیث ہے. یہ 4 صدی کے اندر باقاعدہ محدثین کی لکھی ہوئی شروحات ہیں. شروحات میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے معنی کی بات ہوتی ہے، حدیث کے اوپر تدبر ہوتا ہے، حدیث کے اوپر استنباطات ہوتے ہیں، اور شروحات کے اندر اتنی گہرائی ہے. تو اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، فقہ البخاری فی تراجمہ، کیسے باریک باریک ابواب انہوں نے قائم کیے احادیث کے اوپر. یعنی ان کی تو فہم کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ توجیہ ہے یا کیا سمجھنا چاہ رہے تھے، کیا سمجھانا چاہ رہے تھے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ کئی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں صرف امام بخاری کے جو چیپٹرز ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ متن پہ دھیان نہیں تھا ان کا اور خالی احادیث سندیں بیان کرتے تھے؟ یہ مستشرقین کی ناسمجھی ہے. اچھا ایک پوائنٹ، وہ اصل میں نا اس پہ جانے کی وجہ ان کی یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ راوی ثقہ ہے، راوی ضعیف ہے، یہ راوی صدوق ہے. بھئی متن پہ تو آؤ. وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کا متن ایک ہوتا ہے، اس کی سندیں 100 ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ، اس کی سندیں 80 ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ. اور ایک ایک سند کو پرکھنے کی جب آپ بیٹھیں گے تو سوچیے آپ ایک حدیث کے بارے میں گفتگو کرنے کے دوران شاید آپ 50-60 راویوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں، کیونکہ وہ اس کی ساری چین آف نریشنز ہیں جو کہ اسی حدیث کی ہیں. تو اس لیے گفتگو جب پھیلتی ہے، تفصیل میں جاتی ہے، تو ظاہر ہے پھر ایک ایک سند کو الگ الگ بات کرنی پڑے گی، تو گفتگو کا دار مدار زیادہ تر راویوں پر ہو جاتا ہے. متن ہو سکتا ہے مختصر بھی ہو، متن ہو سکتا ہے آسان بھی ہو، تو اس لیے اس میں بات ذرا کم کی گئی ہو. تو متن کے مقابلے میں سند پہ بحث زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھار ایک متن کی کئی ساری سندیں ہوتی ہیں اور ہر سند کو الگ الگ ویریفائی کرنے کا کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ رجال کی بحث میں تفصیلات بعض مرتبہ آ جاتی ہیں. ورنہ اگر آپ خالی متن کی شرح چاہتے ہیں تو وہ شروحات حدیث، جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑا سلسلہ ہے الحمدللہ، اس میں بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ تسلی بخش محدثین نے متن کے اوپر بحث کری ہے، اور اگر وہ متن کے اندر کوئی اشکال ہے اس کو واضح کیا ہے. بس یہ بتا دوں میں آپ کو کہ یہ کہیں ضابطہ نہیں رہا کہ جناب ایک محدث کہہ رہا ہے کہ وہاں کلام لا يقبلہ عقلی، اور یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی. وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس موقع پر ایسی حدیث پیش کریں گے کہ یہ اس حدیث کے بظاہر متعارض جاری ہے، اور پھر ائمہ کے اقوال پیش کریں گے کیسے ان دو کے درمیان ہم جمع کریں گے، کیسے ان دو کے درمیان تطبیق کریں گے. مسئلے کو خالی ہائی لائٹ کر کے ایک اسلام کے مصدر سے بدظن کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بتائیں کہ یہ گہرائی ہے، اور علم سے ہر وفق لذی علم علیم، یہ احادیث کو باقاعدہ جمع کر لینے کا علم یہ آسان علم نہیں ہے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں وہ ایک بات کرے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ دوسری بات کرے. آپ بولیں دیکھو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، پتہ نہیں دونوں ڈگری لے کے بیٹھے ہوئے، دونوں بڑے قابل بنتے ہیں، ایک کیا کہہ رہا ہے کچھ کیا کہہ رہا ہے. کبھی کبھی آپ کسی تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ بولیں گے جناب میرے پاس ایک رائے یہ آئی ہے، ایک رائے یہ آئی ہے. وہ آپ کو ان دونوں رائے کے درمیان ہم آہنگی پیش کر دے گا، بولے گا دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اس حساب سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں، ورنہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ والا آپشن بھی موجود ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اگر کر لو گے تو غلط ہو جائے گا، یا انہوں نے کہا یہ کر لو غلط ہو جائے گا. ایک جواب اس کا یہ بھی ہے. چلے میں ایک بطور تفنن ایک مثال بھی حدیث کے ذہن میں آ رہی میں دے دیتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر جو عام طور پہ جو افضل وقت ہے وہ اندھیرے کا وقت ہے، لیکن جامع ترمذی ابو داؤد میں ایک اور روایت موجود ہے جس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسفروا بالصبح فانه اعظم الاجر. شیخ البانی اور دیگر محدثین اس روایت کو بھی معتبر کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فجر کو خوب روشنی میں پڑھ لیا کرو، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات اور دیگر مومنہ عورتیں مسجد نبی فجر پڑھنے آیا کرتی تھیں، جب واپس جایا کرتی تو اندھیرے میں پہچان ان کی نہیں ہو پاتی، اندھیرے کی وجہ سے، مطلب کہ نماز ختم ہو گئی اور بھی اندھیرا ہے. اور اس حدیث میں آ رہا ہے کہ روشنی پڑھو. اب جناب آپ بولیں گے دیکھو ٹکرا رہی حدیث ہے، یہ تو کہہ رہی روشنی اور کہہ رہی اندھیرا. اب محدثین کیا کرتے ہیں، وہ یہاں پہ اس کو ایک ایشو نہیں بناتے، کہتے ہیں دیکھو اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ صبح کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ روشنی، اسفرو کا مطلب تھا کہ اچھی طرح کنفرم کر لو کہ صبح ہو گئی ہے، مطلب کہ فجر صادق کا وقت ہو چکا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بالکل رات کے اندھیرے فجر پڑھنا شروع کر دو. تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے تبھی فجر وقت داخل ہوتا ہے، بالکل رات جیسے گپ اندھیرا مراد نہیں ہے، لیکن وہ بالکل اسٹارٹنگ والا اندھیرا ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام اسی وقت پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے وہ اندھیرے میں پہچاننے میں خواتین نہیں آتی تھی. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسفرو والی حدیث ہے اس میں بس یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اتنا ویٹ کر لیا کرو کہ فجر صادق جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہو. ایک یہ تفسیر ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو لمبا کیا کرو،
یہاں تک کہ وہ اندھیرا ختم ہو جائے اور تھوڑی روشنی آ جائے، یہ اجر بڑھا دے گا۔ فجر کی نماز میں لمبی قرات اور لمبی طوالت جو ہے یہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تمہارا اجر بڑھ جائے گا اگر تم فجر ختم تب کر رہے ہو جب تھوڑی بہت روشنی بھی آ گئی ہے، کیونکہ تم نے اس دن بڑی لمبی تلاوت کری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ اعراف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ حج وغیرہ پڑھنا بھی فجر میں ثابت ہے۔ تو آج کے اندھیرے میں بھی اگر آپ شروع کر لیں اور سورہ حج کی تلاوت اگر مل فرض کر امام کر لے، یہ اور بات ہے کہ کوئی نمازی بچے گا نہیں سارے آدھے گھنٹے بعد تو روشنی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن جامع ترمذی اگر آپ حدیث کی کتاب کھولیں اس میں امام ترمذی نے باقاعدہ بیان کر دیے خود ہی کہ جو ائمہ اس رائے کے ہیں وہ اس حدیث کی یہ تشریح بیان کرتے ہیں۔ تو جامع ترمذی اتنی پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ وضاحتیں موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ الحمدللہ یہ پورا علم ہے، اور درایت الحدیث روایت الحدیث دونوں میں محدثین نے عظیم الشان کام کیا ہے۔ شیخ اسی طرح عقل کی بات چلی ہے تو لوگ عقل کی بنیاد پر ہی ایک اور فیصلہ کرتے ہیں حدیث کے متعلق۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں دو طرح کی اقسام ہیں، متواتر اور آحاد۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک جگہ کثرت رجال روایت کر رہے ہیں وہ زیادہ معتبر ہے، اور ایک اکیلا بندہ روایت کر رہا ہے تو اس کی بات اتنی معتبر نہیں ہوگی، وہ ظنی الدلالہ ہوگی، اور تواتر یہ وہ قطعی الدلالہ ہوگی۔ اور قرآن ہمیں ظن کی پیروی سے منع کرتا ہے، لہٰذا ہم خبر واحد کو نہیں مانیں گے۔ چلیں یہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ عقلی دلائل میں سے دلیل پیش کرتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو نا عقلی دلیل سے ہٹ کے رکھیں، کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا حسی دلیل زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی واضح ہے کہ ایک بات ایک اکیلا بندہ ہے اور ایک بندہ ہے۔ ہاں عقلی احادیث پہ جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کے لیے ایک الگ پروگرام کر لیں گے۔ کچھ احادیث کو کہا تھا کہ دیکھو یہ عقل کے خلاف جا رہی ہیں، تاکہ جو میں نے ابھی کچھ گفتگو بھی کری ہے اس کو بھی ربط اس سے مل جائے کہ دیکھو جو لگ رہا ہے کو عقل کے خلاف جا رہی ہے وہ عقل کے خلاف نہیں جا رہی، اور اگر اس طرح کی کوئی مثالیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو اس وقت ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا ابھی اس پہ آتے ہیں خبر واحد کے مسئلے پہ۔ دیکھیے جناب پہلی بات تو لوگ یہ سمجھ لیں کہ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اکیلا چلتا پھرتا کوئی بھی انسان تھا، اس نے بولا کہ بھائی رسول نے یہ فرمایا اور محدثین نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور وہ اس کو دین بنا کے بیٹھ گئے، تو دیکھو یار ایسی بات کو دین نہیں بنانا چاہیے۔ پہلی بات تو محدثین کے ہاں اور علوم حدیث میں جب ہم بات کرتے ہیں متواتر اور آحاد کی، تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آحاد کے اندر 1 2 3 10 تک تقریباً اس کی تعداد ہو سکتی ہے، وہ سب آحاد کی کیٹیگری میں ہی آتا ہے کہ افراد ہے، ایک لمیٹڈ گروپ ہے۔ متواتر کے اندر آتا ہے کہ ان لمیٹڈ تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، اس نے ایک چیز کو آگے بیان کیا۔ اس پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ماننے میں کہ بھائی ایک جب بہت بڑی تعداد ایک بات کو آگے بتا رہی ہوتی ہے، وہ بھی بہت بڑی تعداد سے آگے سن رہی ہوتی ہے، اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کے حوالے سے اعتماد اور یقین میں ایک درجہ اضافہ ہو جاتا ہے انسان کا، کوئی شک کی ادنا درجے کی گنجائش بھی نہیں رہتی، یہ بات تو صحیح ہے۔ لیکن یہ جو خبر آحاد جیسے کہا گیا ہے اس کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ وہ جو سخت ترین راوی کو پرکھنے کے کرائٹیریا ہیں وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں۔ کوئی بھی چلتے پھرتا والا انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر 100 لوگ ایسے پائے جو سارے کے سارے مؤتمن اور مأمون تھے اپنے دین کے معاملے میں، نہایت امانت دار، نہایت نیک لوگ، امام مالک کے زمانے کے۔ لا یؤخذ عنہم الحدیث یقال لیس من اہلہ، لیکن حدیث ان سے نہیں لی جاتی کیونکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے کہ ان سے حدیث لی جائے۔ کیا مطلب؟ خالی نیکی اور دینداری اور تقوی دیکھ کر محدثین کسی کی باتیں نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہ آحاد آج کے زمانے کے سینکڑوں اور ہزاروں پر بھاری لوگ ہوا کرتے تھے، ہیں 2 3 4، لیکن ان کا جو وزن ہے، ان کا جو معیار ہے اور جو کرائٹیریا ہے وہ ایسا نہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آج آپ کو ایک بڑا اہم کوئی سائنسی مسئلہ ہو، اس کے اندر آج کے 10-12 سائنسدان ایک رائے رکھیں، اور اسی مسئلے کے اندر آپ کو دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کی رائے مل جائے، کیا خیال ہے؟ آپ بولیں گے 10 یہ کہہ رہے ہیں اور ایک یہ کہہ رہا ہے، آپ بولیں گے بھائی اس ایک کی بات ان 10 پر غالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جو ہے اس کا مقام مرتبہ وہ معمولی بندہ نہیں ہے، وہ اس فیلڈ کا امام ہے، اس کی بات تو ان 10 کے اوپر جو ہے غالب ہے، کہ یہ 10 بھی بڑے اچھے اچھے سائنسدان ہوں گے۔ تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ خبر آحاد کے بارے میں کچھ غلط تصور نہ ذہن میں لائیں کہ یہ بس چلتا پھرتا کوئی بندہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اور محدثین کہتے ہیں یہ دین مان لو اس کو۔ نہیں، وہ سارے کے سارے راوی کی جو تمام شرائط ہیں کہ راوی عادل ہو اور وہ فسق سے دور ہو اور اس کے پاس خلاف مروت کوئی کام نہ کر رہا ہو، اس کا ضبط یا تو حدیث کو یاد کرنے کی صلاحیت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہو، یا وہ حدیثی کتابت باقاعدہ کرتا ہو، یہ سارے جو ایک راوی کو پرکھنے کے ضابطے ہیں یہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بغیر اس کی حدیث قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور حدیث صحیح کی شرائط میں جو 2 شرطیں ہیں وہ تعلق راوی کی پرسنالٹی سے ہے، عادل ضابط۔
عادل دیانتداری ضابط اس کے حافظہ اور اس کی صلاحیت ہے بات کو محفوظ کر لینے کی پوری طریقے سے. اس میں لچک کمزوری وہ روایت کو ضعیف کر دیتی ہے, تو احاد کی بحث بھی ختم ہو جاتی ہے کہ روایت ضعیف ہے, ناقابل عمل بن جاتی ہے. خیر یہ تو میرا چاہتا ایک ذرا کانسیپٹ پہلے کلیئر ہو جائے. اب آتے چلے جناب 2-3 معتبر لوگوں کی بات جو ہے وہ تواتر تھوڑی بنتی, تو 2-3 معتبر لوگوں کی بات ماننے کو آپ دین کیوں کہہ دیتے, یہ ایک اعتراض کرتے ہیں نا. جواب یہ ہے کہ دین کے جو سارے بڑے بڑے احکامات اور مسائل ہیں نا وہ 2-3-4-5 لوگوں کے ذریعے ملتے ہیں. آپ بتا دیں پھر آپ دین کو اپنے آپ خود متعین کر کے بیٹھے ہوئے, نماز کے طریقوں میں آ جائے, حج کے طریقے پر آ جائے, زکوٰۃ کی تفصیلات پر آ جائے, بتا دیں یہ سب احکامات جو ہے تواتر سے آ رہے ہیں. نہیں, آج تک اس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اگر تواتر ہوتا تو اختلاف کیسے ہوتا؟ تواتر تو اختلاف کے اپوزٹ ہے نا. تواتر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اتنی بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں پیدا ہو سکتا. نہیں, اختلاف تو موجود ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر ایک کے پاس وہ تواتر تک بات پہنچی نہیں تھی. ایک اور بات سمجھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تواتر کیسے ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 بادشاہوں کی طرف اپنا ایک ایک پیغام لے کے بندہ بھیجا, اور ان پر وہ حجت تمام ہو گئی. جس نے ان کا اکرام کیا, اللہ کے رسول نے اس بادشاہ کا اکرام کیا اور اس کے بارے میں اچھے کلمات ادا کیے. جس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا مزقو مزقہم اللہ, اللہ کے رسول نے ان کے اوپر جو ہے وہ برے الفاظ کہے. کیوں کہے؟ کیونکہ انہوں نے اس حجت جو ان تک پہنچ گئی تھی اس کا انکار کر دیا. اب وہ آگے سے کہتا بھائی صاحب تم تو ایک بندے آئے ہو, تمہاری بات میں کیسے مانو؟ کسی نے یہ کہا, ان کو پتا تھا پیغام پہنچ گیا ہے اور یہی بندہ ہے, اور یہ جو پیغام لے کر آیا یہ صحیح طرح سے پیغام لے کر آئے, تبھی ایک نے مان لیا ایک نے انکار کر دیا. جیسے نجاشی نے مان لیا مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں, تو خلاصہ یہ کہ ان کی بات مانی گئی کہ مانی گئی. اور میں کہتا ہوں کہ دین کے بنیاد ترین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, جبریل علیہ السلام بھی تو اکیلے ہیں, وہ اکیلے کی بات تو مانی نا ہم نے. اور وہ جو حدیث سب کے ذہن میں ہوگی, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, کہ لوگ قباء میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں قبلہ تبدیل ہو گیا. قبلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو ایمان قرار دی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. نماز ایمان ہے اور ایمان میں عمل شامل ہے. تو وہ انہوں نے ایمان کے مسئلے کے اندر ایک بندے کی بات کو مان لیا. کیوں؟ وہ سچا آدمی تھا, دیانتدار آدمی تھا, وہ شک میں اور بے یقینی بات نہیں کر رہا تھا. تو نماز کے دوران ہی قبلہ چینج ہو گیا اور ماشاءاللہ ہم بولتے تھے قبلتین مسجد. خیر یہ روایتوں میں ہے, ایک جگہ قباء میں ذکر ہے اور ایک جو بنو سلمہ والی مسجد تھی یہ قبلتین جو کہلاتی ہے یہ بھی. تو خلاصہ یہ کہ بہت سارے واقعات میں کر سکتا ہوں اس کے اندر الحمدللہ, کہ جس موقع پر ایک کی روایت قبول کی گئی, اس پر عمل بھی کیا گیا, اس کی تعریف بھی کی گئی, اس کو کوئی مذمت نہیں کی گئی. انس بن مالک رضی اللہ کی جو روایت ہے, ابو طلحہ انصاری اور دیگر صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے شراب کی حرمت سے پہلے, اور شراب جاری تھی محفل میں, انہوں نے آ کے بتایا کہ جیسے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے, تو سب نے جو ہے وہ اس کو کر دیے. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پیغامات پہنچائے تھے لوگوں تک, وہ ایک ہی صحابی لے کے پہنچا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے 90 سال میں جب حج کے لیے گئے, ابو صدیق رضی اللہ عنہ, تو وہاں پیغام دیا کہ آئندہ کے بعد کوئی مشرک جو ہے حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا, اور کوئی شخص جو ہے وہ برہنہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا. وہ علی رضی اللہ عنہ جا کے یہ پیغام پہنچا کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنے سارے واقعات ہیں, کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ ایک صحابی نے ایک واقعہ سنایا تابعی کو, اور تابعی کہہ رہے ہو جناب اور تو کسی سے نہیں سنا ہم نے یہ واقعہ, آپ بتا رہے ہیں. یہ میں نے لاسٹ ٹائم مثال دی تھی کہ آپ کو آپ کے والد محترم اپنے والد کا واقعہ سنا رہے ہو کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے دوران, اور میرے والد صاحب نے یوں کہا, اور آپ بولے والد صاحب میں تو اس بات کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ آپ اکیلے, آپ بتا رہے خالی یہ, اور چچاؤں نے تو بتایا نہیں, پھپھوں نے تو بتایا نہیں میرے واقعہ, آپ خالی بتا رہے. کبھی ہم ایسے کرتے؟ ہم فوراً سے بول لیتے ہیں بھائی ہوا ہوا. کیوں؟ میرے والد صاحب اگر میرے ابو کو نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. محدثین اس سادگی والے لوگ نہیں تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس سے حدیث کے اندر 5000 لوگ شریک ہوا کرتے تھے, 500 لکھا کرتے تھے اور 4500 خالی ان کو دیکھنے آیا کرتے تھے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا معیار ہی الگ ہوا کرتا تھا اور عامت الناس کا الگ معیار ہوا کرتا تھا. تو اس لیے یہ کہیں انسان کے ذہن میں نہ آئے کہ خبر واحد کے بارے میں ایسی بات کر دیں کہ پتہ نہیں لوگوں نے دین بنا لیا خبر واحد کو. خبر واحد کے بغیر گزارا نہیں ہے, خبر واحد ہی دین کو آگے لے کے گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سارے کے سارے 100 ایک جگہ نہیں جایا کرتے تھے, ایک دو جہاں پہنچا کرتے تھے, وہاں دین پھیلایا, وہاں پر ایمان بھی سکھایا, عبادات بھی سکھائی, معاملات بھی سکھایا, سب کچھ سکھایا. شیخ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خبر واحد سے عقائد بھی اس میں شامل ہیں اور احکام بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل, یہ پورا دین ہو گیا نا. وہ ایک شخص آتا اصحاب صفہ کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یہ لوگ مسجد نبی میں رہا کرتے, ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا, اور بڑی عظیم حدیث ہے سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑی شفقت فرمایا کرتے, تو ہم سے جب دیکھتے کہ ہمیں اب
اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جاؤ اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جو تم دین سیکھے گئے ہو یہاں سے جا کر ان کو سکھا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اصحاب صفہ، ان کی تعداد ابن حجر کہتے ہیں کہ 80 سے 110 کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ یہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، دین سیکھا اور اپنے علاقے میں سے چلے گئے، اور وہ وہاں جا کر یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب ہم سے خالی آپ لوگ معاملات لے لیں، البتہ عقائد اس کے لیے تو ایک پوری جماعت آئے گی وہ سکھائے گی، کیونکہ عقیدے میں تواتر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ سوچیں نا آپ لوگ، تو سمپل ہے اسلام، اسلام کی تعلیمات پوری ہیں، کمپلیٹ پیکیج ہے وہ بندہ اب 15-20 دن میں اس نے ایمان بھی سیکھا ہے، اس نے اخلاقیات بھی سیکھی ہیں، اس نے عبادات کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے، یقیناً وہ ایک بہت بڑا عالم نہیں بنا، یقیناً وہ بہت بڑا ماہر شریعت نہیں بنا۔ جن لوگوں تک بھی یہ تعلیم پہنچی ہے الحمدللہ وہ اسی کے آج سے مکلف ہو گئے۔ عمر بن سلمہ کا جو واقعہ آتا ہے کہ قافلے گزرا کرتے اور ہم جا کر ان سے قرآن کی باتیں پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی قرآن ہے، تو وہ نئی آیتیں جو نازل ہوئی ہوتی تھی وہ ان کو سکھاتے، ہم یاد کر لیا کرتے۔ آخر میں اللہ کے رسول کا پیغام آیا کہ جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے وہ امامت کرائے، یعنی پہلے اسٹیج کے اوپر جماعت کا حکم نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بعد میں جب دیکھا کہ اب ماشاءاللہ وہاں پر ایمان والے ہیں اور علم والے جمع ہو گئے تو کہا کہ اب تم میں سے باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے، اور جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے وہ جماعت کرائے۔ تو کہتے ہیں سب نے دیکھا تو میں سب سے بڑا حافظ تھا وہاں کا۔ دیکھیں وہ سب چیزیں سیکھ رہے ہوتے تھے، وہ قرآن کی آیتیں لے رہے ہوتے تھے ایک قافلے سے گزرنے والے صحابہ کرام سے۔ اب کوئی نہیں کہتا تھا نہیں آپ لوگ کا ایک قافلہ آیا ہے، اگر 15-20 قافلے آئیں گے اور ایک ہی بات کریں گے، تواتر جب ہوگا تب ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ تو قرآن کی آیتوں کو بھی یاد کرتے تھے ایک صحابی کے سکھانے سے۔ تو قرآن بھی تو آحاد کے طریقے سے ثابت ہو گیا، تو احادیث بھی آحاد کی طرح آئی ہیں، قرآن بھی ابتداءً آحاد کی طرح آیا، تواتر تو بعد میں شامل ہوا ہے اس کے اندر۔ تو جو ابتداءً والوں کے لیے اس کو حاصل کرنا درست تھا، اور بعد والوں کے لیے شرط ہو جائے کہ نہیں جناب تواتر کے بغیر گزارا نہیں چلے گا، تو یہ غلط تصور ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے جب لے لی ہے تو اس پہ کچھ ہونا نہیں ہے، اور حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی بنایا ہے، کہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کہیں وہ کم ہوتے ہیں، جہاں تک وہ پیغام پہنچائیں گے اس وقت لگا کہ لوگوں تک اس پہ اپنانا، اس کو اختیار کرنا لازم ہو جائے۔ اسی طرح شیخ وہ جو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، بالکل بالکل، تو ان کو کیا صرف احکام دے کے بھیجے تھے، عقائد کی تعلیم دینے کے لیے نہیں بھیجی؟ پہلی بات ہی عقیدہ ہے، فدعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، پہلی دعوت ہی توحید کی دینی ہے تم نے وہاں جا کر، اور وہ پورے یمن کے خطے کو اکیلے دائی گئے ہیں دادی کی دعوت دینے۔ میں نے کہا کہ اس پہ تو الحمدللہ بہت اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، اور یہ سب سے پہلے معتزلہ سے آغاز ہوا تھا کہ انہوں نے خبر واحد کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ جو آپ نے بس ذکر کرا کہ یہ قطعی ہوتی ہے، اور دین جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، ظنی نہیں ہوتا، اور پھر ان بعض الظن اثم اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا والی جو آیتیں ہیں، جناب ہم جس ظن کی بات کرتے ہیں یا اہل حدیث یا اہل حدیث جو علماء وہ جس ظن کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ظن غالب، اور قرآن میں جس ظن کی مذمت کی گئی ہے وہ ظن مرجوح ہے، وہ توہمات ہیں، وہ خیالات ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ والی بات ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی تردد نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی اس پہ شک والا گنجائش نہیں ہے، تو وہ والا ظن تو مذموم نہیں ہے، وہ والا ظن بھی تو زندگی چلتی ہے۔ یعنی ایک شخص کا نسب کیسے ثابت کرتے ہیں آپ؟ تواتر سے نہیں نا، اس کی والد اور والدہ کی گواہی پہ جو اس کا نسب ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ اس پہ تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ گمان ہے، ایک لوگ کہہ رہا ہے، دو لوگ کہہ رہے ہیں، گمان ہے، شک ہے اس کے اندر، کوئی بھی شک نہیں کہتا۔ اس طرح کے اور بہت سارے رشتوں کے معاملات ہیں، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، ایک بندے نے کہہ دیا میں بولوں میں کیسے مان لوں، 50 لوگ بولیں گے اس کا بیٹا ہے تب میں بولوں گا اس کا بیٹا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ میں نے کہا نا کہ جب تک ہم ان اصطلاحات کو روزمرہ کی زندگی میں لے کر آتے ہیں نا تو انشاءاللہ ان کا سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ ایک چیز میرے ذہن میں آئی ان منکرین حدیث کے متعلق جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہنسی آتی ہے ان کی باتیں سن کے کہ ایک جگہ وہ حدیث کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا وجود خود اور ان کا انکار خود حجیت حدیث پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث آئی ذہن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لألفین احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ ایک شخص اس کے پاس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جائے گی، اوامر جائیں گے، نواہی جائیں گے، وہ ٹیک لگا کے تکیے پر بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا ہمیں تو قرآن کافی ہے اور حدیث کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں جو قرآن میں ملے گا بس وہی چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ اس کا جو انکار کرے گا یہ آج سے 1400 سال قبل ہمیں بتا دیا، یعنی اس شخص کا انکار، ان کا رد حدیث پر خود دلالت حجیت حدیث پر۔ جی ایسا ہی، یعنی آپ کے جو آنے والے احوال تھے وہ بھی بتا دیے گئے تھے اور وہ اسی طرح ہوا،
اور اس کے اندر جو اشارہ ہے کہ وہ ناز و نغم کے اندر ہوگا، وہ والی بھی علامت ہم کو نظر آتی ہے کہ بہت سے لوگ اعتراض کرنے والے عام طور پہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ مان لی نا تو پھر پتہ نہیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا زندگی میں. تو میرے بھائی آپ انشاءاللہ ایک اپنا جذبہ اچھا رکھیں. میں تھوڑا سا آپ سے اس میں رہوں گا کہ ان کے حدیث کا لفظ ایک بہت بڑا لفظ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اب ہم کہہ لیں کہ مشککین حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے سب کا وہ والا نظریہ ہو. تو ہم ان سے یہی دعوت دیں گے جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا کہ آپ حدیث کو پڑھیں، آپ اسی طرف آئیں، عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز کا جو ہمیں پتہ نہ ہو یا لگے کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے تو اس کا انکار کرنا شروع کر دیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، آمنوا باللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو رسول پر ایمان خالی یہ نہیں ہے کہ رسول آئے تھے، نہیں، رسول جو دے کے گئے ہیں، رسول نے جو چھوڑا ہے، رسول کا جو ورثہ ہے اس کو بھی تو حاصل کرو. وہ زندگی ہے آپ کی پوری. شیخ یہاں پہ ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سوال ایک اور میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ کتب ستہ کے جتنے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، وہ سارے اجمی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ حدیث تو اجمی سازش ہے. سب اجمیوں نے مل کر ایک حدیث کا ذخیرہ تیار کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے اور کہتے ہیں یہ حدیث ہے، اس کو مانو. تو یہ عربی اور اجمی کی تفریق ہے اسلام میں؟ تو دیکھیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا تھا کہ لا فرق بین عربی ولا عجمی. پہلی بات تو یہ ہے. تو عربی اجمی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا دین کیا عرب کے لیے خالی آیا ہے؟ عرب سے اس کا آغاز ہوا ہے، پھر وہ پھیلتا چلا گیا. اور عجم جو ہے وہ دین میں بہت پہلے سے داخل ہوئے. یہ کسرا پورا کا پورا فتح کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مارکہ قادسیہ سب لوگ جانتے ہیں. یہ پورا پرشین امپائر تھا. اس کا سارا ایران اور سارا عراق کا بہت سارا ایریا یہ سب اس میں آتا ہے. آذربائیجان اور اس کے ساتھ کی جو رشیا کی آج کل جو ریاستیں ہیں، جو پہلے سابقہ رشین ریاستیں تھیں، یہاں تک حضرت عثمان غنی کے زمانے میں پورا لشکر پہنچ گیا تھا، جو قرآن کو پھر ایک حرف پہ جمع کرنے کا بھی وجہ بنی تھی. حضرت عثمان کا جو واقعہ آتا ہے، تو اسلامی حدود تو اس وقت سے پھیل رہی ہیں. تو ادھر سب جو بھی یہاں پہنچا ہے صحابہ سے اس نے اس حدیث کو لیا ہے، پھر اس نے آگے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بتایا ہے. تو اب جب کتاب لکھنے کا وقت آیا تو وہ اگر اسی علاقے کا رہنے والا تھا جدھر ایک صحابی، 10 صحابی، 20 صحابی آ گئے تھے، تو اس پہ ہم اس پہ اعتراض کریں کہ تم چونکہ اجمی ہو اور یہاں کے رہنے والے نہیں ہو تو تمہاری اس کا مطلب کوئی سازش ہوگی. یہ کتنا غلط تصور ہے. بلکہ یہ بالکل جو ہے نا لاجک اور بالکل جو نیچرل ایک فلو میں چیزیں چلتی رہی ہیں اس کے مطابق ہے. کیونکہ سندوں کے اندر جو پہلی کڑی ہے وہ سب صحابہ کے نام ہے، وہ آپ سسم کے مہاجر انصاری ہیں اور جزیرہ عرب میں رہنے والے ہیں. دوسری کڑی کے اندر آپ کو اکثریت انہی کی ملے گی، کیونکہ تابعین زیادہ تر ڈائریکٹ انہی علاقوں کے تھے، عرب کے علاقوں کے. پھر تبع تابعین کے زمانے کے اندر آپ کو وسعت ملنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، تو عجم کا انٹری اس وقت میں ہوئی ہے جب کہ وہاں تک پھر دین پہنچا اور احادیث پہنچی. اور عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے کہ سارے کے سارے محدثین جو ہے عجمی تھے، اور دلیل کے طور پہ دے دیں گے امام بخاری اور امام مسلم، اور اس میں بھی تقسیم ہے ہمیں رکھیے. جس سے امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے وہ القشیری اور بنو قشیر یہ مشہور عربی قبیلہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ ان کے موالی میں سے ہیں یا اصل میں وہاں سے ہیں، لیکن بنو قشیر کی ان کی نسبت ہے. امام مسلم بن حجاج ابو الحسین القشیری. اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ ازدی ہیں، بنو ازد بڑا مشہور قبیلہ ہے، عدنانی قبیلہ ہے عرب کا. اور امام ترمذی رحمہ اللہ السلمی ہے. تو یہ تو 6 میں سے تو 3 تو میں نے بتا دیا. اچھا اب لوگ بولیں گے نہیں لیکن ترمذ تو یہ بخارا کے اندر ہے یا ازبکستان میں، اور بخارا جناب وہ تو ازبکستان میں، اور یہ نیسابور جو ہے تو ایران کا شہر ہے جناب. اس کی مثال وہی ہے کہ ایک شخص پاکستانی ہو اور وہ جا کے اس وقت رہ رہا ہو افریقہ کے کسی ملک میں، تو آپ اس کو افریقی بولیں گے کہ وہ افریقی اور نسل ہو گیا؟ نہیں، نسل تو اس کا پاکستان سے رہے گا نا، رہنے والا وہ وہاں کا ہے. تو یہ بہت سارے عرب تھے جو تجارت کے غرض سے، دین کی دعوت کے غرض سے ان علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، کیونکہ اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی تھی. تو پھر ان کی اولادیں جب وہاں پر ہوئیں تو علاقے کی نسبت ہوئی، جیسے کوئی آج پاسپورٹ لے لیتا ہے کسی ویسٹرن ملک کا، لیکن نسب جو ہے وہ تو اسی علاقے سے جڑتا ہے جہاں سے اس کی اوریجنل تعلق ہوتا ہے. تو یہ بڑی لاجک سی بات ہے، لیکن ایک بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس کو بھی ایک سازش کی طرح کا بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ساری نا اجمیوں نے مسلمانوں کو الجھانے کے لیے یہ چیز کی. اچھا پھر محدثین خالی یہ تھوڑی ہیں، کتب ستہ کا تو بتا دیا میں نے آپ کو، ان میں سے 3 جو ہیں وہ تو واضح طور پہ عربی ہیں، ایک میں اختلاف ہے، باقی 2 تو ہے. اچھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہاں کے؟ شیبانی. امام مالک رحمہ اللہ کہاں کے؟ مدینہ منورہ کے، امام اہل مدینہ، اتنا بڑا نام ہے حدیث دنیا کے اندر. امام دارقطنی ہیں، بغداد کے ہیں. امام طبرانی ہیں، شام کے ہیں. امام ابو یعلا الموصلی ہیں، موصل کے رہنے والے ہیں، عراق کے رہنے والے ہیں، عربی ہیں.
بہت سارے محدثین کے ان کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، تو عربوں نے بھی خدمت کری ہے اور عجم نے بھی کری ہے، دونوں نے اپنی اپنی جگہ کری ہے۔ اور پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ یہ تقسیم ابتداً تو وہ مذمت والی ہے، اور اس کے اندر میں نے کہا دونوں کی اپنی اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ مسند احمد کی اگر آپ لے لیں تو 27-28 ہزار احادیث جمع کر لینا، اور وہ تقریباً اس میں سے 70% وہ احادیث ہیں جو کتب ستہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو اگر آپ کو عربی کی حدیث اگر لینی ہے تو الحمدللہ وہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے لے لیں اگر آپ کو کوئی عربی اجمی کا کوئی اس میں کوئی ایشو ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے، ذخیرہ حدیث کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور میں اینڈ کرنا چاہوں گا اس بات پہ جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی، یاد رکھیے گا اسلام کی عظمت کا جو زمانہ تھا نا، وہ اس دین پر تھا جس دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے نام تھے۔ اور ہم اینڈ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے ان پر جو خواتین جسم کو گدواتی ہیں اور اپنے بھویں بنواتی ہیں، بنانے والی اور بنوانے والی دونوں، اور آخر میں اپنے دانتوں کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنے والی۔ تو آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور یعقوب کا نام ان کا آتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو مجھے نہیں پتا یہ لعنت کیوں کہہ رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں لعنت نہ کروں ان پر جن میں رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ انہوں نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میں وہ لعنت نہ کروں جن پہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے تو قرآن مجید پڑھا ہے پورا اول سے آخر تک، لیکن مجھے یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے یہ نہیں ملی۔ تو ان کے الفاظ تھے لو کنتی قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تم نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہوتا نا تو تمہیں یہ حکم قرآن کے اندر مل جاتا۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ جو لعنت آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، مجھے تو قرآن میں تو نہیں مل رہی یہ بات، کیسے مجھے مل جائے گی؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ اما قرأت قول اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیز سے منع کیا۔ تو جس طرف قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہیں قرآن ہی کا حکم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر تائید اور تصویب شامل ہے۔ اور یہ ایک صحابی رسول کا فہم ہے کہ وہ اس خاتون میں انکار کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا ہے تمہیں یہ مل جاتا کہ رسول نے جو دیا وہ لے لو، اور رسول اس سے منع کرے سے بچ جاؤ۔ تو رسول نے اس کا سے منع کیا ہے تو گویا قرآن نے اس سے منع کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، رسول نے اس پہ لعنت کری ہے، گویا اللہ نے اس پہ لعنت کری ہے، قرآن نے اس پہ لعنت کری ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس طرح سے انہوں نے اس خاتون کے سامنے واضح کیا۔ تو ہم سب مسلمانوں دعوت دیتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرآن مجید کا بہترین عمدہ بیان ہے اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں، جو کہ الحمدللہ ہمارے یہاں تفسیری کتابیں ہوتی ہیں، تفسیر ابن کثیر اور تفسیری کتابوں کے اندر الحمدللہ آیات کی تفسیر میں احادیث اور صحابہ کے اقوال بھرے پڑے، الحمدللہ اس سے قرآن کا مفہوم واضح ہوتا ہے، قرآن ان کو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ قرآن کے مقابل کوئی اور چیز کو ماننا نہیں کہلاتا، یہ قرآن کے شارح کی شرح سے اپنے آپ کو صحیح انداز سے مستفید کرنا اور اس پر عمل کرنے کے راہ کو آسان کرنا حقیقت میں یہ ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور یہاں پر آئے اور بہت اہم موضوعات پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین الکرام، آخر میں اختتام چاہتے ہیں اسی آیت پر جو شیخ صاحب نے تلاوت فرمائی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ آج کی اس نشست کا ایک نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور یہ قرآن کی رٹ اور صرف قرآن کافی ہے، یا اس طرح کے جملے اپنے زبان زد عام نہ کریں، کیونکہ قرآن کو حجت ثابت کرنے کے لیے ہی قرآن کو ہم نے کیوں حجت مانا؟ کیونکہ رسول نے بتایا۔ اگر رسول نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن کو بھی ہم نے حجت ماننے سے انکار کر دینا۔ لہذا جس طرح آپ قرآن کو حجت مانتے ہیں اسی طرح حدیث کو بھی حجت مانیں، اور یہی ہماری آج کی نشست کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی نشست کے اندر نئے موضوع کے ساتھ آپ احباب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔